أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو. معزز سامعین اور بزرگوں، التجا ہے دربار الہی کی اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جب سے انسانیت کا پیدا کرنا، تخلیق کرنا آغاز فرمایا تو انسانیت کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے بھی بتا دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت ہے. لیکن جو ہی انسانیت پھیلتا گیا اور پیدا ہوتے گیا تو اس انسانیت کے اندر ایک بگاڑ بھی پیدا ہوا. تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وقفے سے اللہ رب العالمین نبی اور رسول بھیجا کرتے تھے تاکہ اس بگاڑ کو ختم کر دے. لیکن یہ عجیب بات ہے، جب بھی کسی امت کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتے تو بہت آسانی سے پیدا ہوتے، اور جب اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ضرورت پڑ گیا تو بہت مشکل سے، مشقت اور تکلیف سے یہ بگاڑ ختم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین عظیم انبیاء کرام، عظیم نبی اور رسول بھیجتے تاکہ اس بگاڑ کو ختم کر دے. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جس امت میں جو بھی نبی بھیجا کرتے تو لوگ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن کے اندر کئی ہزار انبیاء کرام کو شہید کرتے تھے اور اللہ رب العالمین پھر دوسرا نبی اس کی جگہ میں مبعوث فرماتے. اور یہ لوگ انبیاء کرام کو کسی کو شہید کر کے، کسی کو جلاوطن کر کے ہر طرف سے ان کو ختم کرنے کی دنیا سے کوشش کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے اندر دعوت دینا شروع کر دیا. دعوت دیتا رہا بجائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرے اور اپنے نبی کی بات کو مانے، لیکن الٹا لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سازش کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھائیں گے. الغرض دین کا اور تاریخ کا وقت متعین کر دیا گیا کہ اس دن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے.
لیکن اللہ رب العالمین کا تدبیر بہت عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھانے جانے کے بعد 575 سال گزرنے کے بعد زمانہ ایسا ہوا، بہت برا حال ہو گیا۔ لوگ کفر و شرک بدعات میں، بتوں کے پجاری میں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ پیروں کے سامنے نذر و نیاز اور اپنے پیروں، اپنے علماء اور اپنے مولیوں کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کیا۔ عالم ایسا ہوا کہ بہت برا حال ہو گیا۔ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دوں تو 3 قسم کی گروہ مختلف ہو چکے تھے، جن کا قرآن کریم نے تفصیل سے ان کا نام لے کے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا کہ یہ 3 گروہ کون سے تھے۔ ایک کا نام جس کو قرآن کریم نے اہل کتاب سے القاب دیا، جس کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ پیروں کے طبقے کا گروہ تھا، اور تیسرا گروہ ان پڑھ لوگ جس کو قرآن نے امی سے لقب دیا ہے۔ ان کے درمیان ایسا اختلافات تھے، ہر ایک دوسرے کو بے دین، بے مذہب اور ہر قسم کے پروپیگنڈا الفاظ کھپاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کے اندر کیا سامان تھے، کیا حالات تھا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کا گروہ تھا، لیکن وہ آپس کے اندر بھی اختلافات میں بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ پھر نصرانیوں نے کیا کہا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ نصرانیوں نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کسی بھی چیز پر یہ نہیں۔ آپس میں یہ اختلافات تھا۔ یہ کس وقت تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی 575 سال کے بعد جو زمانہ آیا، اس زمانے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، تو حالات درہم برہم ہو گیا تھا۔ لوگ آپس میں اختلافات، پجاری، شرک بدعات میں بٹکے ہوئے تھے۔ یہ حالات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اور ہمیں بتایا۔ اور تیسرا گروہ اہل علم کا، جن کی مولیوں کا تذکرہ تھا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یفرقون الکلم عن مواضعہ۔ ان کا مولیوں کا حال کیا تھا کہ تورات انجیل کو ایک حرف کو مٹاتے تھے، دوسرا حرف اس کے جگہ میں لگاتے تھے، تحریف کرتے تھے اپنی آسمانی کتابوں کو، اور یہ آج تک بھی موجود ہے، اور یہ تحریف آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کے قرآن کے علاوہ کسی کا ذمہ داری کی حفاظت نہیں لیا ہے، اسی لیے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے کتابوں کے اندر تحریف کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مولیوں کا کام تھا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا بنانے کی وجہ سے، دنیا بنانے کے چکر میں، پیٹ پالنے کی وجہ سے، اسی ذریعے سے یہ لوگ آسمانی کتابوں کے اندر تعریف کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں ایک قرآن کریم یا آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہو، وہ پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم جہنم میں بھی اگر جائیں تو ہم کچھ دن کے لیے جلیں گے، جہنم میں اگر ہم جا بھی تو 1 دن 2 دن جہنم میں رہیں گے، واپس نکل جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی کتابوں کے اندر تحریف اس لیے کرتے ہیں دنیا بنانے کے چکر میں، اور دوسرا دعویٰ تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو 1 دن 2 دن جہنم میں جلیں گے، پھر واپس نکل جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔
اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ صرف یہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے اور دعویٰ تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن لوگوں کی مالوں کا ناحق طریقے سے بکاتے تھے، جھوٹے فتوا دے کر، الٹے القابات دے کر لوگوں کی مالوں کو ناحق طریقے سے لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ صرف یہ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی دین سے بھی روکتے تھے۔ یہ منظر تھا ان کا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ مولیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہودیوں کے جو ربانیوں کا تذکرہ ہے ان کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ اب عوام کا کیا حال تھا؟ قرآن کریم فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عوام کا یہ حال تھا کہ مولیوں کو اپنا رب مقرر کر دیا تھا، علماء کو اپنا رب قرار دیا تھا۔ کس طرح رب قرار دیتے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا دیا تھا۔ کیسے رب بنا دیتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیز کو یہ لوگ حرام کر دیتے تو عوام مان لیتے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو یہ لوگ حلال کرا دیتے تو عوام مان لیتے۔ تو یہ خوش فہمی میں ہو کر یہاں تک کہ ان کا درجہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی زیادہ قریب ہیں۔ اس خوش فہمی میں ہو کر اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ منظر، یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو نقشہ کشی اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے یہ حالات بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ نے فرمایا ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ یا ان کا عقیدہ تھا اللہ تین کا مجموعہ ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ کہتے ہیں تین کا مجموعہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ اب اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم ہستی کا آنے کی منتظر تھے لوگ۔ اور مکہ کے اندر حالات یہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ ایک طرف لات، منات، عزا، ہبل، یغوث، یعوق، نصر، ہر کونے میں ایک بت پڑا ہوا تھا، اس کا پجاری ہوتے تھے۔ صفا پہاڑی پر، مروہ پر، ہر ایک وادی کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، ان کا نام دیا ہوتا تھا، اس کے سامنے ذبح کرتے تھے، اس کے سامنے نذر نیاز کرتے تھے۔ یہ حالات درہم برہم تھا بالکل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اگر یہ بگاڑ ختم ہو سکتے تو ایک شخصیت، ایک ہی ہستی کے ذریعے سے ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے تو آپ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قرآن جیسے مشن دے کر مبعوث فرمایا، اب لوگوں کا اصلاح کا ٹائم آ گیا ہے، آپ آ جائے اب لوگوں کو اصلاح کرنے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم تجھے دنیا میں شاہد بنا کر، گواہ بنا کر مبعوث فرما رہے۔ انا ارسلناک شاہدا، مفسرین نے شاہد کے دو معنی کیا ہے، ایک گواہی دینے والا اور ایک حق بیان کرنے والا۔ ابھی تک حق بیان نہیں ہوا ہے، حق مٹ چکا ہے، حق کے ساتھ کوئی راستے پہ آ رہے نہیں ہے۔ اے محمد آپ کھڑے ہو جائے اور لوگوں کے درمیان حق بیان کرے اور لوگوں کے درمیان گواہی دے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء آئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے بتاؤ تم لوگوں نے حق بیان کیا تھا؟ تمام انبیاء گواہی دیں گے اللہ ہم نے حق بیان کر دیا تھا۔
امت سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ بتاؤ کیا یہ انبیاء سچ کہہ رہے؟ امت کہتے ہیں یا اللہ نہیں، سچ نہیں کہہ رہے، ہم تک حق نہیں پہنچایا۔ انبیاء سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارا گواہ کون ہے؟ انبیاء کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو ہمارے حق پہ گواہی دیں گے۔ پچھلی امت پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو ہمارے دور میں موجود نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ یہ امت کہیں گے اللہ ہم تو موجود نہیں تھے لیکن ہم بن دیکھے آپ کی نبی کی زبانی قرآن کے ذریعے سے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ آپ انبیاء کرام نے حق بات بتا دیا تھا، حق پہنچا دیا تھا، لیکن ان ظالموں نے نہیں مانا تھا، انبیاء کرام کو شہید کر دیا تھا، قتل کیا تھا، انبیاء کرام کی دعوت کو نہیں مانا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پر گواہی دیں گے یہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء نے حق پہنچا دیا تھا، حق پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ فرماتے ہیں نبی ہم تجھے گواہ بنا کر مبعوث کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ خوشخبری دینے والا بھی ہے، ہم آپ کو نبی بنا کر اور ہم آپ کو گواہی دینے والا بنا کر، حق بیان کرنے والا بنا کر بھیج لے اور خوشخبری دینے والا، کوئی آپ کی بات کو مانیں گے اس کو جنت کی بشارت دینا، وَنَذِيرًا، اور ہم آپ کو ڈرانے والا بھیج لے، اور اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، حق نہیں مانیں گے، اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکلے اور دعوت دینا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دینے والا ہو لیکن کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیں، اپنے خواہشات، اپنے نفس، اپنے گھروں کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جاؤ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے نہیں کہا مدعیًا، اپنے طرف سے دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، مدعی اور داعی میں فرق ہے، مدعی اللہ رب العالمین ہے، اللہ دعویٰ بیچ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو مدعی اللہ ہے اور داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے طرف سے کوئی دعویٰ گڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور جب بھی چاہے اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے، داعی اللہ رب العالمین کی طرف۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ فرماتے ہیں آپ کو داعی بنا کر اللہ کی دینی حق کی طرف دعوت دینے والا بن جاؤ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنایا۔ اللہ نے سورج کے بارے میں فرمایا سراجا وہاجا، وہ روشنی جلانے والا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سراجا منیرا، روشنی کرنے والا، جلانے سے لوگوں کو روشنی کی طرف لاتے ہیں اللہ کے رسول، تو سراجا منیرا روشن چراغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف اور اللہ کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر دعوت کیسے دینے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 108 میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجیے اللہ کی طرف، ادعو الى سبیل ربک، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، سختی سے نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑنے نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنے، بلکہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے، اللہ کے دین کی طرف بلانے ہیں۔ اور حکمت اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو سکھا قرآن کے ذریعے سے اور حکمت احادیث کے ذریعے سے، سنت کے طریقے سے لوگوں کو اچھے انداز میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا۔ کسی کو اگر آپ دین کی طرف بلاتے ہیں غصے سے نہیں ہے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگ آئیں گے۔ اگر آپ جھگڑے سے پیش آئیں گے، بد زبانی سے پیش آئیں گے، لوگ آپ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا
والموعظة الحسنة، اور اچھے نصیحت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہے، نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا۔ لوگوں کے بھی بہت سارے مختلف اقسام ہے۔ بعض لوگ دلائل کی روشنی میں جب ان کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ نصیحت سے مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ اکڑ جاتے ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں، مناظرے کے بغیر حق کو نہیں مانیں گے، مناظرے میں جیتیں گے تو پھر حق بات ثابت ہوگا۔ اللہ نے اس بات کی بھی اشارہ کیا قرآن کریم کے اندر، اگر لوگ نہیں مانیں گے دلائل کی روشنی میں مناظرہ کرو لیکن اچھے انداز میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے بحث مباحثہ کرو لیکن احسن طریقے سے، اچھے انداز سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، مناظرہ دلائل کی روشنی میں کرو تاکہ حق بات کو سمجھے۔ تو لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہیں، لوگوں کے سامنے دعوت کیسے دینے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں میرا بات مانو یا نہ مانو، میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے جو میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، بالکل سیدھا راستہ ہے اور مجھے اس پر 100% یقین ہے۔ چاہے آپ مانو یا نہ مانو، چاہے مجھے ساحر کاہن جھوٹا بولو، لیکن میرا دین اور میرا دعوت سیدھا راستہ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، میں دلائل پر ہوں، میں روشنی پر ہوں، میں حق بات پر ہوں، چاہے آپ مانو یا نہیں مانو۔ پھر آگے فرمایا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اسی راستے میں ہوں اور وہ لوگ بھی اسی راستے میں ہیں جو میری اتباع کرے گا۔ قرآن سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا ومن اتبعنی، میں بھی دلائل کی روشنی میں حق باتوں پر ہوں اور وہ لوگ جو میری اتباع کریں گے وہ بھی سیدھے راستے پر ہے، اسی راستے پر ہے۔ انا ومن اتبعنی، اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب ٹائم آ گیا ہے لوگوں کے سامنے نکلنے کا، بت کے سامنے، حبور کے سامنے، یغوث کے سامنے، یعوق کے سامنے۔ مکہ کے اندر 360 بتوں کا پجاری ہے، اب ان کے سامنے حق بات کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائے، قم، کھڑے ہو جائے ان بتوں کے سامنے، ان مشرکین کے سامنے کھڑے ہو جائے، فانذر، لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو ڈرائے بتوں کی پجاری سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ قم فانذر، لوگوں کو ڈرائے صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے، صرف ایک اللہ کی تکبیر بیان کرنے ہیں۔ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ مکہ کے اندر باہر ہو، اور کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ارحنا یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچائے، تو بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو تکبیر شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرے، ان بتوں کی پجاری نہیں ہے، ان بتوں کو مت پجاری ہے، ان کے سامنے اللہ کی تکبیرات بیان کرے، ان کو ختم کرے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک صاف رکھے، اور اپنے دامن کو، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو کفر و شرک و بدعات سے پاک صاف رکھیے، اور ایک اللہ رب العالمین کے سامنے تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اور تقدیسات بیان کرے۔ اور رجز فہجر، اور گندگی پلیدی سے بھی پاس آ جائے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے گندگی سے، پلید سے، شرک بدعات سے اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھے۔ ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن تستکثر، اس خوش فہمی میں مت پڑنا میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کروں گا لوگ میرے دین پہ آئیں گے۔ اس کے دوسرا معنی کیا ہے؟ احسان جتلانے کی کوشش نہ کرے، لا تمنن تستکثر۔ دوسرا آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے اس وقت تک اللہ کے سامنے عبادت کرے اور نیکی کے راستے میں قدم بڑھائے۔ لا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں صبر کرے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب تک زندہ ہے
رب کے حکم کا انتظار کریں. اور دوسرا معنی مفسرین نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اللہ کے لیے جو آپ کے اوپر مشقت و تکالیف آتے ہیں، جو آسائش آتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرے، اللہ کے لیے درگزر کرے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر جو مشکلات، جو تکالیف، جو مشقت آپ کے اوپر آتے ہیں، معاف کرے، ان کو درگزر کرے. اور یہ معافی کتنا عظیم صفت ہے، کتنا عظیم صفت ہے جو اللہ رب العالمین کو کتنے محبوب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت دیتے وقت آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوگا، آپ کو ماریں گے بھی، گالی بھی دیں گے، مشقت بھی آئیں گے، لیکن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کر لے، اللہ کے لیے معاف کر لے، درگزر کر لے، تو پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ کامیاب ہوں گے. خندہ پیشانی کے ساتھ درگزر کریں ان کی مشقت و تکالیف کو. تو یہی دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سارے مشکلات آئیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گے، لیکن آپ نے درگزر کرنے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے معاف کر لے تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی معاف کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے ہمارے خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.